والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اسلامی اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان کی تکمیل کے بعد آج ہم مسلمانوں کا سب سے عظیم اور بڑا تہوار ہے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس موقع کی مناسبت سے کچھ ہدایات کی۔ سورہ بقرہ کے اس رکوع کو جس کی یہ آیت ہے آپ پڑھیں گے، اس سے پہلی جو آیتیں ہیں وہ اس کے بعد والی جو آیات ہیں ان میں روزوں کے احکام بیان کیے ہیں، اور قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ رمضان کے احکام ہیں، بقیہ جگہوں پر نہیں ہیں، باقی تفصیلات احادیث میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ ارشاد فرمایا ہے اس آیت میں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم گنتی پوری کر لو، یعنی رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ جو ہدایت تم تک پہنچی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکر گزار کرو۔ تین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے رمضان کی تکمیل، اور اس کے بعد جو ہدایت تم تک پہنچی ہے اس پر اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو، اس کی تکبیر کرو، اور تیسری بات ہے شکر گزار کرو۔ آیت کا معنی مفہوم بہت واضح ہے، ہم اس کو سمجھیں اور اس کی تفصیلات میں جائیں تو بڑا وقت لگے گا، لیکن اختصار کے ساتھ کچھ باتیں میں آپ سے عرض کیے لیتا ہوں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس آیت کے معنی پر قولی طور پر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ جب رمضان مکمل ہو گیا اور شوال کا چاند نظر آ گیا تو تکبیرات پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر کرو۔ جب نماز کے لیے گھر سے نکلے تو تکبیرات پڑھتے ہوئے گئے، جب نماز پڑھائی 2 رکعت نماز ادا کرائی تو اس میں بھی عام نمازوں سے زیادہ تکبیرات پڑھی، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر، قولی طور پر اس طرح آیت کے اس حصے
حصے پر عمل کیا۔ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ جو ہدایت تم تک پہنچی ہے، یہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہدایت نام ہے اسلام کا، ہدایت نام ہے قرآن مجید کا، ہدایت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، ہدایت نام ہے اس ضابطۂ حیات کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچایا ہے، ہدایت نام ہے اس راستے کا جو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ ہے ہدایت۔ اور قرآن مجید میں ہدایت کا مختلف انداز میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ان تمام آیات کو ہم جمع کریں تو بہت ٹائم لگے گا، لیکن ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے یہاں جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ یہ ہے ہمارے سماج میں، معاشرے میں، کہ ہمارے یہاں قرآن خوانی ہوتی ہے۔ قرآن خوانی کا معنی قرآن مجید پڑھنا، پڑھ لیا، ابھی رمضان گزرا ہے تو لوگ ذکر کرتے ہیں بھائی میں نے 2 پڑھ لیے، میں نے 3 پڑھ لیے، میں نے 1 پڑھ لیا، اور میں نے اتنے پارے ختم کر لیے۔ اس سے آگے ہم لوگ نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کر لی، اجر ملے گا انشاءاللہ، 1 حرف کی 10 نیکیاں ہیں، لیکن ضرورت ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن فہمنے کی، قرآن مجید کا فہم حاصل کرنا، اس کو سمجھنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے کیا پیغام دیا ہے، اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ یہ اصل ذمہ داری ہے ہماری، جس کو ہم لوگ عام طور پر انجام نہیں دے رہے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن فہمی اپنے اندر پیدا کرے، قرآن مجید کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ تو ہدایت کیا ہے؟ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہدایت نام ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا جو اس نے اپنے نبی پر نازل کی۔ آپ نے وہ آیت بہت سنی ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو اخیر وقت تک اسلام کی دعوت دینے کی کوشش جاری رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اس آیت میں 2 جگہ ہدایت کا ذکر ہے۔ کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے۔ تو یہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جو آتی ہے، اللہ کا دین ہے، یہ توحید ہے، یہ کتاب و سنت ہے، یہ اسلامی شریعت کے احکام ہیں، یہ ہے ہدایت۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اماں اور ابا کو زمین پر بھیج دیا جنت سے، اور کہا کہ اب تم زمین پہ ہو، اور ایک وقت مقرر کر دیا کہ ٹائم پورا کر کے تم کو پھر جنت میں آنا، زمین پہ رہنا ہے۔ وہ یہاں آئے تبھی تو ہمارا وجود ہوا، اگر وہ جنت میں نہ رہتے تو جنت میں رہتے تو یہ دنیا نہ بستی، آباد نہیں ہوتی۔ وہ یہاں آئے تو ہمارا وجود ہوا، اور قیامت تک انسان پیدا ہوتے ہیں۔ جب ان کو زمین پر بھیج دیا ابا اماں کو، تو کیا کہا؟ قرآن مجید نے کئی جگہ اس کو ذکر کیا ہے، کہا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ابھی لفظ ہدایت، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، تمہارے پاس دین آئے گا، شریعت آئے گی، قوانین آئیں گے، احکام آئیں گے، تو جان لو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
جس نے اس ہدایت کی پیروی کی جو ہم بھیجیں گے اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، بے فکر زندگی گزارے، نہ زندگی میں خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ ہمیں خوف لگا رہتا ہے دکان پر گاہک آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے، کیا ہے پیسے آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، یہ کام ایسا ہے کام ایسا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرنے والے بنیں گے تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، ڈر بھی نہیں لگے گا کسی سے۔ آج تو ہماری چھت پہ بلی کود جائے تو ڈر جاتا ہے، تو بلی تو نہیں آ گیا، کوئی بھول تو نہیں آ گیا، رات کو نیند ہی نہیں آ رہی ڈر بیمار، صبح کو فون آ رہا ہے ذرا دب کر دینا، ایسے ایسے ہو گیا، رات کو چھت پہ چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ہمارا حال تو یہ ہم تو بلی کے چھت پہ کودنے سے ڈر جاتے ہیں، کسی مزار کے سامنے سے گزرے تو وہاں ڈر جاتے ہیں، خوف ہوتا ہے اگر سلام کر کے نہیں گزرے اس پیر بابا کو تو پتہ نہیں یہ گاڑی واڑی ادھر ادھر نہ کرتے ہمارے۔ ٹرک والے بعض مزاروں کے ساتھ میں سے گزرتے ہیں تو ایک بریک تو لگائی دیتے ہیں، وہاں سلام کرا دیتے ہیں گاڑی سے، یہ بدعقیدگی ہمارے یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آدم و حوا سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور سورۃ طٰہٰ میں یہی آیت ہے ذرا سی تبدیلی کے ساتھ، وہاں کہا گیا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو ہماری طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ نہ تو گمراہ ہوں گے اور نہ ہی بدبخت ہوں گے۔ تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ ہدایت کیا ہے جس پر ہمیں تکبیر پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تکبیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کا نام تکبیر ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہمارے پاس ہے قرآن و حدیث کی صورت میں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس پر عمل کریں۔ اللہ اکبر یہ توحید کا نعرہ ہے، اللہ کی بڑائی و کبریائی کا نعرہ ہے۔ ہمارا حال بہت خراب ہے، اتنا خراب ہے کہ اس پہ جتنا رویا جائے کم۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ آج بھی اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے نہیں جانتے۔ غیر مسلم کہتے ہیں کہ تم لوگ اکبر بادشاہ کا نام لیتے ہو نا، انہیں نہیں بتا سکے اللہ اکبر کا معنی کیا ہے یہ کلمہ، انہیں نہیں بتا سکے ان کو کیا جانے۔ اگر اللہ اکبر کو سمجھ لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی جب اللہ اکبر اندر سے پکاریں گے۔ یہ اتنا طاقتور جملہ ہے، بہت طاقت ہے۔ کیوں؟ یہ اعلان ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ بہت بڑا، نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، بڑا تو ہونا بہت دور کی بات ہے، برابر بھی کوئی نہیں۔ تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اس کو ہم حلق سے نیچے اتار لیں گے اور یہ ہمارے دل میں پختہ ہو جائے گا تو ہمارے اندر سے غرور ختم ہوگا، تکبر ختم ہوگا، اونچ نیچ کا فرق ختم ہوگا، مالداری اور غریبی کا فرق ختم ہو جائے گا، ساری برائیاں ہمارے اندر سے نکل جائیں گی۔ کیوں کہ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ ہے، ہم بڑے نہیں، سب سے مالدار اللہ ہے، ہم مالدار نہیں، سب سے طاقتور اللہ ہے، ہم کمزور ہیں، اس کے محتاج ہیں، فقیر ہیں، سارے کل خزانے اس کے پاس ہیں، ہم تو منگتا ہیں اس سے مانگنے والے، فقیر ہیں اس کے۔ تصور جب یقین میں تبدیل ہوگا اور اللہ اکبر کو اپنے دل میں صحیح معنی میں بٹھا لیں گے تو ہمارے اندر سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں ایسے تکبر کا شکار ہیں۔ تکبر کئی طرح کا ہوتا ہے، طاقت کا تکبر ہوتا ہے، میں پہلوان ہوں، میرے 4 بھائی ہیں، 4 لاٹھیاں ہیں گھر میں، میرے پاس ریوالور بھی ہے اور میرے تعلقات وزیر اعظم کے دفتر میں بھی ہیں اور میرا فلاں بھی جانے والا ہے۔
میرے آگے کون کی گرفت اور کون ذرا آئے تو یہ جب اللہ اوپر کو سمجھ رہے ہیں تو یہ باتیں نہیں کریں. کیوں؟ بات تو وہ ہے، طاقتور وہ ہے، وہ جو چاہے کرے گا. آن میں ایک آن میں وہ ادھر سے ادھر کر دیتا، اوپر سے نیچے لے آئے گا، کوٹھی سے سڑک پہ لے آئے گا، پانی میں بہا دے گا. اور اس نے ہلکا سا چھوٹا سا نظارہ دکھایا، اس کے 2 سالوں سے ساری دنیا چت پڑی، ساری دنیا بڑی بڑی طاقتیں، ہتھیار والے، سائنس کے میدان میں ترقی کرنے والے، ایٹم بم بنانے والے، میزائل بنانے والے چت پڑے ہیں، پریشان ہیں. ایک معمولی سی چیز اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور اس وبا کو اللہ دنیا سے نکال کے ختم کرے. یہ آزمائش ہے میرے بھائیوں، حالانکہ ہم اللہ کے کمزور بندے ہیں، آزمائش کے لائق نہیں. ہم آزمائش کے لائق نہیں. اللہ کو یہی کہہ کر ہم پکارے ہیں، اے اللہ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، ہم کو مت آزما، ہم تو تیرے بندے ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، تیری توحید کے قائل ہیں، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. حضرت بات لمبی ہو رہی ہے مگر کہہ دیتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ مائدہ کے اخیر میں آیا ہے، اس کو آپ پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو، لوگوں سے تم نے کہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے نہیں کہا، اللہ میں نے نہیں کہا کہ مجھے اور میری ماں کو پوجو، میری اور میری ماں کی عبادت کرو. جب میں دنیا سے چلا گیا تو آپ ہی تو ان کے نگراں تھے. اللہ کیا پیارا انداز. اللہ آپ ہی تو نگرانی فرما رہے تھے اپنے بندوں کی، میں تو چلا گیا تھا دنیا سے. اس کے بعد جو انہوں نے بات کہی ہے اسے اللہ نے قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے. اور ایسی آیت ہے میرے بھائیوں عزیزوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے تھے تو اس کو برابر پڑھتے رہتے تھے، روتے تھے. حدیث میں ہے کہ ایک رات آپ تہجد کی نماز میں سورہ مائدہ کی اس آیت تک پہنچے، بس اسی کو دہراتے رہے، روتے رہے. کیا آیت ہے وہ؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ، عیسیٰ علیہ السلام فریاد کر رہا ہے، اے اللہ اگر تو نے عذاب دے تو تیرے بندے ہیں. اللہ کیا پیارا انداز. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے محتاج ہیں، ہم تیرے فقیر ہیں، ہم آزمانے کے لائق نہیں. ہمارا امتحان لے لے، اتنی طاقت ہمیں نہیں. تو کیا کہا ان تعذبهم فإنهم عبادك. اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں. وإن تغفر لهم تو آپ اور اگر ان کو معاف کر دے گا تو غالب ہے، حکمت والا. اللہ اکبر. نبیوں کا یہ انداز ہوگا اللہ سے معافیوں مانگنے کا. اے اللہ اگر تم کو عذاب دے تو تیرے بندے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 پارے میں بالکل آخری آیت وہاں کی بات بیان کی ہے، پوری ہلا دینے والی. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم
لئن شکرتم وآمنتم لکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تم کو عذاب دے کر کیا لے گا؟ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا لے گا؟ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی چاہیے اور اس ہدایت پر عمل کرنا ہے جو ہدایت قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک رہے گی، بغیر کسی کمی بیشی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس ہدایت کا مختلف جگہوں پر ذکر کیا. میں نے خطبے کے شروع میں جو آیت پڑھی سورہ اعراف کی، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اس سے پہلے آیت کا جو ٹکڑا ہے اس میں ایمان والوں کا اور جنتیوں کا ذکر ہے، اور جب وہ لوگ جنت میں پہنچیں گے تو اللہ کی حمد و تعریف بیان کریں گے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا، اگر وہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، بڑا خوش نصیب ہے اس معاملے میں. ہمارے جیسے انسان، آدم و حوا کی اولاد پیشابی رہ جائے گا، جسم پہ کوبر لگا بیٹھے ہیں کورونا سے بچنے کے لیے. ایسے بھی لوگ ہیں، انسان ہے دنیا میں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کس کس کے آگے ڈب رہا ہے. تو ایمان والے جب جنت میں پہنچے گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت سے نوازا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچ پاتے، جنت نصیب نہ ہوتی. غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ خندق کھود رہے ہیں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، اور اشعار پڑھتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. عیش اور آرام، راحت اور سکون تو حقیقت میں آخرت کا ہے، اے اللہ انصار مہاجرین کو معاف فرما دے. اور ایک شعر اور کہتے تھے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا، اللہم انت لولا مہتدینا، اگر تو ہمیں ہدایت سے نہ نوازتا، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم کوئی نیکی کا کام کرتے نہ نماز پڑھتے. یہ نماز بھی اللہ کی ہدایت، یہ روزہ بھی اللہ کی ہدایت، پورا دین اللہ کی ہدایت. تو اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے اس سے نصیحت و عبرت حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھیے ساری دنیا اس انداز سے اس وقت زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں. کتنے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. موبائل کھولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، واٹس ایپ کھولتے ہوئے کوئی خبر نہ ہو، کسی قریبی کی، کسی عزیز کی، کسی رشتہ دار کی، کسی جاننے والے کی کوئی خبر نہ ہو. بیمار ہو جاتا ہے تو آدمی، سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تشویش ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، اتنے کردناک حالات سے دنیا گزر رہی ہے. سب اسی کی طرف سے ہے اور وہی اس کو ختم کرنے والا ہے. اسی سے مانگنا چاہیے، اسی کے آگے رونا چاہیے، گڑانا چاہیے اللہ ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی، ہماری اس خطا کو معاف کرنا اور ہمیں اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم انا نتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت
لنقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اے اللہ درخواست رحم فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے خطاؤں سے درگزر فرما دے اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے ادعونی استجب لکم مجھے پکارو میں قبول کروں گا ہم تجھے پکار رہے ہیں اے اللہ ہماری پکار کو قبول فرما لے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے اپنی خاص عنایات سے قبول فرما لے اے اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ تیری شان اقدس کا واسطہ تیرے اسماء و صفات کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے خطاؤں سے درگزر فرما دے اے اللہ ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دے صحتیاب زندگی عطا فرما دے اے اللہ جو ایمان و اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کی قبر کو نور بنا دے اللہ روشنی بنا دے اے اللہ کرم فرما رحم فرما اے اللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما ہماری بچیوں کی اصلاح فرما ہمارے گھروں کی اصلاح فرما ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما اے اللہ ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا دے اپنے نبی کا فرما بردار بنا دے اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ جو ہدایت تو نے ہم تک بھیجی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے اے اللہ اس بلا کو ساری دنیا سے ختم فرما دے پروردگار تو ہی طاقت والا ہے تمام طاقتیں قوتیں تیرے ہی قبضے قدرت میں ہیں تو ہی مشکل کشا ہے تو ہی حاجت روا ہے تو ہی اس وبا کو ختم فرما سکتا ہے اے اللہ ساری دنیا سے تمام انسانوں سے اس وبا کو ختم فرما دے اے اللہ مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ اپنے بندوں پر رحم فرما اے اللہ ہم تیری توحید کے ماننے والے ہیں اے اللہ ہم تیرے نبی کی رسالت کے ماننے والے ہیں اے اللہ ہم تیرے ساتھ شرک سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دے صحتیاب زندگی عطا فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اے اللہ دنیا میں مظلوموں کی مدد فرما فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ سب تیرے بندے ہیں تیرے دین کے ماننے والے ہیں تیری توحید کے ماننے والے ہیں اللہ پر رحم فرما ان کی حفاظت فرما ان کی مدد فرما اے اللہ ظالموں کو بے خیر کردار پر پہنچا دے اے اللہ ظالموں کو ان کے ظلم کا صحیح صحیح بدلہ عطا فرما دے اللہم علیک بالیہود اللہم علیک بالیہود اللہم علیک بالیہود یا حی یا قیوم یا ذی الجلال
إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.